پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں میں شاہین اور ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کریں۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں لکھ رہے ہیں اور اپنی رائے سے آگاہ کر رہے ہیں، اور آپ ان پیغامات اور خطوط کے لیے داد کے مستحق بھی ہیں جن میں آپ نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ آپ ان پروگراموں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور انہیں جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جی ندیم صاحب، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خدا اور اس کی مرضی کے بارے میں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم دعا کریں، اور ندیم صاحب اس میں آپ ہماری رہنمائی کریں گے۔ جی آئیے ہم پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے خدا، ہمارے آسمانی باپ، ہم اپنی زندگیوں اور تیری تمام برکات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس دن کے لیے اور اس موقع کے لیے جو تو نے ہمیں اپنے حضور دعا میں آنے کا فضل بخشا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو سچائی کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا پاک روح آج اس پروگرام کے ذریعے ہمارے دلوں سے ہم کلام ہو، شیطان کی راہوں سے مڑ کر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے میں ہماری مدد فرما۔ یہ سب کچھ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ عزیز سامعین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا پروگرام نہایت توجہ سے سنیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم پروگرام ہے۔ جی ہاں، اور اگر آپ نے پچھلے 3 پروگرامز کو سنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو معجزات المسیح کے بارے میں بتایا۔ جب یسوع اس دنیا میں تھا تب اس نے بہت سے معجزات انجام دیے۔ اس نے بہت سے بیماروں کو ان کی بیماریوں سے شفا بخشی۔ اس نے لوگوں میں سے بدروحوں کو نکالا۔ اس نے گلیل کی جھیل پر طوفان کو ڈانٹا اور وہ تھم گیا، وہ پانی پر چلا۔ اس نے مردوں کو جلایا اور انہیں دوبارہ زندگی میں لے آیا۔ اور اس نے اور بھی بہت سے معجزات کیے جن کا تذکرہ ہم نے آپ سے پہلے ہی کیا ہے۔ جی ندیم صاحب، یسوع کے معجزات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ فی الحقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح موعود ہے۔ یسوع وہ شخص ہے جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ میں تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی تمام قوموں کو برکت دوں گا۔ یسوع پرانے عہد نامے کی ان تمام پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے جو مسیح کے بارے میں کی گئی تھی۔ تو ندیم صاحب ذرا بتائیے کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ دیکھیے، آج کے اس پروگرام میں ہم نیکودیموس نام کے شخص کے بارے میں بات چیت کریں گے جو یسوع کے پاس آیا۔ نیکودیموس ان بہت سے معجزات کے بارے میں جانتا تھا جو یسوع نے انجام دیے۔ وہ یسوع کے پاس آیا تاکہ اس کے بارے میں مزید دریافت کر سکے۔ شاہین، کیا آپ نیکودیموس کے بارے میں جانتی ہیں؟ جی ندیم صاحب، نیکودیموس یہودیوں کا ایک مذہبی رہنما تھا۔ یسوع کے دور میں مذہبی رہنماؤں کے 4 گروہ تھے۔ ان میں سے ایک گروہ کاہنوں کا تھا، ایک فریسیوں کا، ایک صدوقیوں کا اور ایک گروہ فقیہوں کا کہلاتا تھا۔ نیکودیموس فریسیوں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اور بہت سے فریسی یسوع کی تعلیمات کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ وہ عوام میں اس کی مقبولیت کے سبب سے حسد کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ لوگ ان کی تعلیمات سے منحرف ہو کر یسوع کی تعلیمات پر عمل کرنے لگیں گے۔ تاہم نیکودیموس حقیقت میں سچائی سے آشنا ہونا چاہتا تھا، اس لیے وہ ایک رات یسوع سے ملنے آیا۔ اور ہم یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 1 آیت سے لے کر 8 آیت میں پڑھتے ہیں کہ نیکودیموس اور یسوع کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ شاہین، آپ مہربانی کریں اور اس حوالے کو ہمارے لیے پڑھ دیں۔ جی ندیم صاحب ضرور۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔
جی ہاں، اب سنیے کہ نکودیمس نے یسوع سے کیا کہا۔ نکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اور تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ آئیے اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونے سے کیا مراد ہے۔ شاہین، کیوں نہ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک اچھا سا گیت سن لیں۔ جی ندیم صاحب، ضرور۔ تو سامعین، آئیے ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک اچھا سا گیت سنا، اور آئیے اب ہم اپنی اسی بات کی طرف چلتے ہیں۔ شاہین، ذرا آپ کیا کہہ رہی تھی وہ بتائیے۔ جی ندیم صاحب، تو میں یہ بیان کر رہی تھی کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونے سے کیا مراد ہے۔ میرے عزیزو، اپنے گناہوں کے سبب سے آپ خدا سے جدا ہیں، آپ خدا کے خاندان کا حصہ نہیں ہیں۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آپ نا امید ہیں اور خدا کے غضب اور عدالت کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن خدا کی آپ کے لیے محبت کے باعث آپ خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو نجات پانا ہے اور خدا کے خاندان کا حصہ بننا ہے تو آپ کو نئے سرے سے خدا کے خاندان میں پیدا ہونا ہوگا۔ جی ہاں، اس تعلیم کو سمجھنا مشکل ہے۔ یسوع جسمانی پیدائش کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ خدا کے خاندان میں روح کے اعتبار سے ایک نئی پیدائش پانے کی بات کر رہا تھا۔ میرے عزیزو، ہم جسمانی شخصیات ہیں اور مادی جسم رکھتے ہیں، اور ہم روحانی شخصیات بھی ہیں جو روح رکھتے ہیں۔ ہم سب ایک جسم رکھتے ہیں اور ہم میں روح بھی ہے، اور ہماری روح کو نئی پیدائش کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کے خاندان میں نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں تو اس کا یہ نشان ہوتا ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا مالک بنا لیتے ہیں، تب ہم نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک شخص شیطان سے منہ موڑ کر یسوع پر ایمان لے آتا ہے اور یسوع کو اپنا مالک بنا لیتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ ہماری قوت یا حکمت نہیں کہ ہم شیطان سے مڑ کر مسیح کی طرف آنے کا فیصلہ کر سکیں۔ ہم شیطان سے پھر کر یسوع پر ایمان لاتے ہیں جب خدا کا روح ہمیں اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ یسوع ہی حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے۔ خدا کا روح ہماری روح سے ہم کلام ہوتا ہے
اور ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم سچائی کو دیکھیں اور سچائی پر ایمان رکھیں اور شیطان کے جھوٹ پر یقین نہ کریں۔ اور ہم وثوق کے ساتھ نہیں جانتے کہ خدا کا روح کس طرح ہمارا ایمان مسیح پر قائم کر دیتا ہے۔ یہ ایک بھید ہے۔ یسوع نے نیکودیمس سے فرمایا، پاک روح ہوا کی مانند ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور اپنا کام کر رہا ہے۔ جب آپ مکئی یا جو یا گندم بوتے ہیں تو بیج بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بیج میں زندگی ہوتی ہے۔ وہاں زندگی کیسے آ جاتی ہے؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک خشک بیج زمین میں رکھا جاتا ہے اور اگنے لگتا ہے؟ یہ ایک معمہ ہے۔ بالکل اسی طرح خدا کا پاک روح ایک انسان کے دل میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ یسوع حقیقت میں خدا کا بیٹا اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ نئی پیدائش ایک شخص کے اندر خدا کے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے رونما ہوتی ہے۔ یہ خدا کا روح ہی ہے جو انسانوں کو ان کے گناہوں کا احساس بخشتا ہے اور انہیں یسوع کے متعلق سچائی پر ایمان بخشتا ہے۔ مثلاً آپ کسی کو یسوع کے بارے میں بتا تو سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات پر اس کا ایمان قائم نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کے روح کا کام ہے جو پاک روح ہے۔ خدا کا روح کسی بھی انسان کے دل میں یسوع کے پیغام کو زندہ کر سکتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیزو، بہت دفعہ لوگ یسوع کا پیغام سنتے تو ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس پر یقین نہیں کرتا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خدا کا روح اس سب پر جو انہوں نے سنا ہوتا ہے کام کرتا ہے، اور وہ ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں اور آخرکار یسوع پر ایمان لے آتے ہیں۔ جو کچھ ہوا یہ اس کام کا نتیجہ ہے جو خدا کے روح نے ان کے دلوں میں کیا، اور جب وہ یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تب وہ نئی پیدائش کا تجربہ کرتے ہیں۔ جب لوگ یسوع پر ایمان کا تجربہ کریں گے تو وہ اس سب کی فرمانبرداری کرنا چاہیں گے جو یسوع نے سکھایا ہے۔ وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں بپتسمہ پانا چاہیں گے۔ وہ اپنے ساتھی انسانوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیں گے۔ وہ دوسروں کو یسوع کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ ان کی زندگیاں یسوع کی زندگی کی مانند بن جائیں۔ یہ سب باتیں اس نئی پیدائش کا ثبوت ہوں گی جو وقوع میں آئی ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ کیا آپ خدا کے پاک روح کی آواز کو سن رہے ہیں جو آپ کے دل سے کلام کر رہا ہے، یا پھر آپ سننے سے انکار کر رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور شیطان اور اس کے حواریوں سے منہ موڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خوشی اور اطمینان اور اپنے گناہوں سے معافی پانا چاہتے ہیں؟ پیارے سامعین، یسوع نے نیکودیمس سے کہا، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع صلیب پر چڑھایا گیا اور اس نے اپنی زندگی خدا کے برے کے طور پر آپ کو آپ کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے دی۔ آج اس پر ایمان لائیں۔ اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر خوشی اور اطمینان اور اپنے گناہوں سے معافی بھی حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد۔ اور SMS اور فون کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 48 25 963 0333 4825 963۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0305 33 77 310 0305 3377 310۔ تو سامعین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔